اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر ویورز آف 10th کلاس. ہم اردو 10th کلاس اردو پڑھنے جا رہے ہیں. 10th کلاس اردو. تو کل ہم نے پڑھا تھا خاکہ. خاکہ کسے کہتے ہیں، کن چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے اس خاکے کو لکھنے میں، قلمی خاکے کو لکھنے میں. تو خاکہ میں جن صاحب کی سب سے زیادہ مہارت ہے ان میں ایک ہیں مولوی عبدالحق صاحب. مولوی عبدالحق صاحب. مولوی عبدالحق صاحب. مولوی عبدالحق صاحب جانیں گے ہم یہ کون ہیں. تو ان کے بارے میں پہلے کہا جاتا ہے کہ 1870 عیسوی میں پیدا ہوئے. 1870 عیسوی. تو ان کا انتقال جو ہوا وہ ہوا 1921 عیسوی میں. 1921 عیسوی میں 1921 عیسوی میں ان کا انتقال ہو گیا. بابائے اردو مولوی عبدالحق. مولوی عبدالحق کو بابائے اردو کے نام سے جانا جاتا ہے. بابائے اردو. بابائے اردو. جیسے جابر بن حیان کو بابائے کیمسٹری کہتے ہیں، تو اسی طرح مولوی عبدالحق کو بابائے اردو کہتے ہیں. جس طرح مولوی نذیر احمد کو شمس العلماء کہتے ہیں، تو اسی طرح مولوی عبدالحق کو بابائے اردو کہتے ہیں. ہو سکتا ہے کل آپ کے لیے کوشچن ہو کہ بابائے اردو کسے کہتے ہیں، شمس العلماء میں سے 2 علماء کا نام لکھ لیجئے. یہ ایسے بھی کوشچن آ سکتا ہے. تو بابائے اردو مولوی عبدالحق اور اردو زبان کے ان شہدائیوں میں سے تھے جنہوں نے اپنی ساری زندگی اس زبان کی خدمت میں وقف کر دی. یہ اردو زبان کا شہدائی تھا، یعنی عاشق تھا. اس پر فدا ہو چکا تھا. یعنی اس نے بہت محنت کی اردو زبان کے لیے، پوری اپنی زندگی وقف کر دی اسی اردو زبان کی ترقی کے لیے. وہ قصبہ ہارڈپور کے قریب سروا میں 20 اگست 1870 عیسوی کو پیدا ہوئے. قصبہ ہارڈپور میں وہ پیدا ہوئے. جگہ کا نام ہے سروا. قصبہ ہارڈپور لیکن جگہ کا نام ہے سروا. جیسے یہ قصبہ ہے لنگیر قصبہ، تو جگہ کا نام ہے کھانو. اسی طرح قصبہ ہاپور میں پیدا ہوئے لیکن جگہ کا نام سروا تھا. 20 اگست 1870 کو 20 اگست 1870 عیسوی کو پیدا ہوئے. بچپن ہی سے پڑھنے کا بے حد شوق تھا. عام فام زبان. 1894 عیسوی میں علی گڑھ یونیورسٹی سے BA کا امتحان پاس کیا. 1894 میں BA کیا. 1894 عیسوی میں BA کیا. BA بیچلر آف آرٹس. آپ جان لیجئے اگر سو برونکن جو وقت سے آگے ہوئے تھے ہم اس طرح BA لکھتے ہیں. BA بیچلر آف آرٹس. یہ سیکھنا ہے ہمیں بیچلر آف آرٹس. تو MA ماسٹر آف آرٹس. ٹھیک ہے. تو لیکن اگر ہم بیچلر آف سائنس لکھیں گے تو لکھنا ہے BS. یہ سی جو یہ سمال لکھنا ہے BSc بیچلر آف سائنس. ایسے لکھیں گے BSc. یہ بیچلر آف سائنس نہیں ہے، یہ غلط ہے. اسی طرح ہم لکھیں گے MSc تو ماسٹر آف سائنس. اسی طرح اگر ہم لکھیں گے BCom بیچلر آف کامرس. اسی طرح MCom. لیکن PhD میں تھوڑا الٹا ہوتا ہے. یہ ہم نہیں لکھ سکتے PhD. ایسے نہیں، یہ غلط ہے. PhD یہ بھی غلط ہے. اس میں ہم لکھتے ہیں PhD یعنی یہاں یہ ایک سمال لکھنا ہے فلاسفرز ڈگری. یہ سیکھ لینا چاہیے بچوں.
تو ہمیں غرض ہے تو جو مولوی عبدالحق صاحب تھے انہوں نے بی اے کا امتحان پاس کیا علی گڑھ یونیورسٹی 1894 میں. اس کے بعد پنجاب اور حیدرآباد میں مختلف عہدوں پر فائز رہے. اس کے بعد پنجاب آئے، حیدرآباد آئے، مختلف عہدوں پر فائز ہوئے. عثمانیہ کالج اورنگ آباد میں بطور پرنسپل کام کیا، یہ بھی عام فہم زبان میں ہے. عثمانیہ یونیورسٹی میں شعبہ اردو کے صدر اور پروفیسر رہے، یہ بھی عام فہم زبان ہے. ہر جگہ نیک نامی کے ساتھ اپنے فرائض منصبی کو انجام دیا. فرائض منصبی سے وہ فرائض مقصود ہیں جو اس منصب سے کے ساتھ منسوب ہوں. میرا منصب ہے استاد تو میرا کام ہے پڑھانا، میرا فرض منصبی بن گیا پڑھانا. ایک وکیل کا کام ہے انصاف دلانا تو اس کا فرض منصبی ہے اس کو انصاف دلانا ہے اپنے کلائنٹ کو. اسی طرح ایک پولیس والے کا کام ہے کہ وہ امن و سکون بحال رکھے اپنے علاقے میں تو اس کا فرض منصبی وہی ہے. تو میرا فرض منصبی جو ہے وہ پڑھانا ہے. تو جو اس کے فرض منصبی تھے، جن عہدوں پر یہ فائز رہے مولوی عبدالحق، تو انہوں نے اپنے فرض منصبی اچھی طرح انجام دیے. انجمن ترقی اردو کے سیکرٹری مقرر ہوئے. اردو کی ترقی کے لیے ایک انجمن تھی تو اس کے سیکرٹری منتخب ہوئے اور زندگی بھر اس ادارے کی ترقی اور کامیابی کے لیے جی جان سے کوشش کی. اردو کی ترقی ہو. جی جان یعنی دل و جان سے خدمت کی. جی بولتے ہیں دل کو بھی، جی من دل یہ ہم معنی الفاظ ہیں. جی من دل یہ ہم معنی الفاظ ہیں. اچھا کہاں پہنچا؟ انجمن کی جانب سے مولوی عبدالحق کی ادارت میں ایک سہ ماہی ادبی رسالہ اردو جاری ہوا. تو اس کی سرپرستی میں یہ جو انجمن کے ساتھ کام کرتا تھا اس کی یہ ایڈیٹر تھا. ایک سہ ماہی ادبی رسالہ، سہ ماہی ایک ہوا سالانہ یعنی ہر سال کے بعد. ایک ہوا ششماہی یعنی 6 مہینے کے بعد. ایک ہوا سہ ماہی یعنی 3 مہینوں کے بعد. 3 مہینوں کے بعد. ایک ہوا ویکلی جسے ہم بولتے ہیں ہفتہ وار جو ہر ہفتہ نکلتا ہو 7 دنوں کے بعد. ایک ہوا ڈیلی وہ ہوا روزنامہ یعنی جو ہر دن نکلتا ہو جو اخبار، روزنامہ. یہ آپ کو یاد ہے سالانہ، ششماہی، سہ ماہی، ہفتہ وار، روزنامہ. تو ایک سہ ماہی ادبی رسالہ انہوں نے جاری کیا جس کا نام ہی اردو انہوں نے رکھا، جس نے تحقیق کی، علمی اور ادبی میدان میں نمایاں کامیابی حاصل کی. تو ٹھیک ہے، سمپل سا اردو ہے. ملازمت سے سبکدوش ہونے کے بعد انجمن ترقی اردو کے دفتر کو حیدرآباد سے دلی لائے. جب یہ ملازمت سے سبکدوش ہوئے، جب ریٹائرمنٹ ہوا ان کا، سپرنیشن ہوا ان کا، ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے اس دفتر کو، انجمن ترقی اردو کے دفتر کو حیدرآباد سے دلی لایا اور انجمن کی لائبریری میں بہت سی نادر کتابوں کا ذخیرہ جمع کیا. اور انجمن کی ایک لائبریری بنائی. لائبریری وہ جگہ جہاں پر کتابیں رکھی گئی ہو. لیبارٹری وہ جگہ جہاں تجربات کیے جاتے ہوں. لائبریری جہاں پر کتابیں جمع کی جائیں پڑھنے کے لیے. لیبارٹری جہاں پر تجربات کیے جائیں. تجربہ ہوا سنگولر، تجربات ہوئے پلورل یعنی جمع، واحد اور جمع. تو اس نے نادر کتابوں کا ذخیرہ کیا وہاں. نایاب کتابیں اس نے ڈھونڈ کر لائی. اس نے ڈھونڈ کر کتابیں لائی اور اس لائبریری میں رکھی. الہ آباد یونیورسٹی نے LLD اور علی گڑھ یونیورسٹی نے D.Litt کی اعزازی ڈگریاں دی. بہن کٲشِر پٲٹھۍ اکھ ڈگری گئی سُہ یُس أسۍ پرو تہٕ کرو ڈگری. بیاکھ ڈگری گئی سُہ یُس اعزازی طور چھِ تران.
مثال کے طور پر KAS آفیسر یہ واریاہ اصل کام کران گورمنٹس پسند گورمنٹ دِوان اعزازی ڈگری ژےٚ دِمو اعزازی IAS اعزازی ڈگری پننہِ طرفہٕ ژےٚ دِوان IAS أمِس ہٮ۪کان سُہ کٲم تہِ پتہٕ ہٮ۪تھ IAS کٲم اتھ وَنان اعزازی ڈگری کٲنٛسہِ ہٕنٛزِ کامہِ سۭتۍ خۄش گژھُن پتہٕ تٔمِس سُہ ڈگری دِنۍ گورمنٹ سُہ دِوان سُہ چھُنہٕ بہٕ دِوان کِہیٖنۍ سُہ چھُ گورمنٹ دِوان سُہ چھُ کانٛہہ اِدارٕ دِوان تہٕ تَتھ چھِ اعزازی ڈگری وَنان بیٛاکھ گٔے ڈگری پَرو کرو پتہٕ کرو محنت پتہٕ کرو ڈگری یِم چھِ آسان أتھۍ لایق یِمن چھِ یِوان یورے دِنہٕ ڈگری تُہۍ ہسا چھِو اَتھ لایق اعزازی ڈگری ڈیلِک یعنی ڈاکٹریٹ in لائبریری آئی أمِس دِنہٕ اعزازی ڈگری اور مولوی عبدالحق کی مجموعی خدمات کا اعتراف کیا اعتراف آو کرنہٕ مطلب مونُکھ زِ یہِ ہسا چھِ مولوی عبدالحقس واقعی چھِ یہِ محنت کٔرمٕژ آزادی کے بعد پاکستان چلے گئے تھے اسہِ ٲس بدقسمتی یُس یہِ بوٚڑ بار ہندوستان اوس یہِ پھُٹ اوٚڑ گوٚو پٲکستان اوٚڑ گوٚو بنگلہ دیش اوٚڑ گوٚو ہندوستان یہِ ٲس اَسہِ بدقسمتی تہٕ اَتہِ پٮ۪ٹھ گوٚو یہِ پٲکستان لیکن یہ بدقسمتی تھی ہماری کہ بٹوارا ہو گیا پھر یہ پاکستان چلے گئے لیکن خاطر خواہ قدر نہ ہوئی مگر یہ ضروری کت علمس کیا قدر آج رۄپیہِ والٮ۪ن قدر 16 اگست 1961 عیسوی کو سوری میں نے یہاں لکھا تھا 21 عیسوی کو یہ 61 عیسوی ہے 61 16 اگست 1961 عیسوی کو کراچی میں انتقال کیا کراچی پاکستان کا ایک شہر ہے وہاں انتقال کیا یعنی فوت ہوئی مولوی عبدالحق ایک محقق تحقیق کا سوانح نگار وہ جو لکھتے تھے بایوگرافی زبان دان تھا وہ زبان دان لغت نویس لغت مین ڈکشنری بنائی اس نے قواعد دان اور صاحب طرز انشاء پر داز رکھتے تھے یعنی اپنی قدرت رکھتے تھے ان چیزوں پر ان کی تحریروں پر حالی کا سب سے زیادہ اثر ہے ان کی تحریروں پر حالی کا اثر ہے مولانا الطاف حسین حالی مولانا الطاف حسین حالی جس کو حالی کے نام سے جانا جاتا ہے تو یہ جو لکھتا ہے اس کا اثر اس پہ ہے یعنی یہ مرید تھا کس کا مولانا الطاف حسین حالی علمی طور اس کا مرید تھا بول چال کی سادہ زبان میں پرخلوص جذبات کا بے لاگ اظہار کرتے تھے بول چال میں سادہ زبان اور پرخلوص جذبات کا اظہار کرتے تھے ہر بات خوب سوچ سمجھ کر لکھتے تھے کوئی بات لکھتے تھے تو سوچ سمجھ کر لکھتے تھے عبارت میں الجھاؤ نہیں جو کچھ لکھتے ہیں صاف ستھرے اور عام فہم انداز میں وضاحت سے لکھتے ہیں عبارت میں الجھاؤ نہیں یعنی کوئی ایک لیکھک ایسے ہوتے ہیں قلمکار ایسے ہوتے ہیں جو عبارت میں خامخواہ کا الجھاؤ لاتے ہیں ایسے ورڈز لاتے ہیں جن سے الجھتے ہیں پھر پڑھنے والے تو یہ اس چیز کو نظر انداز کرتے تھے یہ سادہ اور عام فہم انداز میں اپنی عبارت لکھتے تھے اور وضاحت کرتے تھے مشکل زبان لکھنے والوں کو وہ اردو کا دشمن کہتے تھے جو مشکل زبان میں اردو لکھتے تھے ان کو وہ اردو کا دشمن کہتے تھے اور آسان زبان لکھنے پر زور دیتے تھے یہ عام فہم بات ہے اردو ادب میں قدیم کتابوں کی تدوین ترتیب اور ارشاد کا کام ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے ہاں یہاں پر ایک تدوین ہے ایک لفظ تدوین یہ اصل میں یہ ورڈ مشتق ہے اب ٹائم ہونا چاہیے تھا تو میں آپ کو بتاتا مشتق جامد مصدر مشتق یہ میں آپ کو بتاتا لیکن ان کا ٹائم نہیں یہ لمبا چوڑا ہو جائے گا تو آپ فی الحال یہ سب جب وہاں پہنچیں گے تو وہ بھی پڑھیں گے یہ آپ یہ سمجھ لیجئے یہ تدوین لفظ ہے یہ مشتق ہے اس میں مشتق ہے یہ اس میں مشتق ہے یہ تو اس کا مطلب ہے انتخاب کرنا یعنی کتابوں کا انتخاب یہ کرتے تھے ترتیب دیتے تھے کہ کون سی کتاب کس ترتیب میں لکھی جائے اشاعت مینز کتاب اس کو اشاعت مینز پرنٹنگ کرتے کا کام کرتے تھے یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے ان کتابوں پر ان کے مقدمات اور عربی ادب کا قیمتی سرمایہ ہیں ان کے مقدمات لکھے گئے ان کتابوں پر پہلے لکھا ہوتا ہے پریفیس اور فادر ٹیچر اور کچھ لکھا ہوتا ہے وہ اور کیا دیبانچہ
इसी तरह मुकदमा लिखा होता है किताब से पहले। जैसे ये किताब है, इसका मतन कहाँ से शुरू होता है? ये किताब जो है इसका मतन दास्तान से शुरू होता है, दास्तान से। लेकिन दास्तान से पहले भी पेश लफ्ज है, पेश लफ्ज से पहले भी तरतीब है। तो इसका काम, ये मुकदमा लिखते थे, पेश लफ्ज लिखते थे, दीवानचा लिखते थे। तो इसी का ये मतलब है मुकदमात का। और उर्दू का कीमती सरमाया है। और अंग्रेजी उर्दू लगत और उर्दू जबान की कवायद का काम भी मौलवी अब्दुल हक साहब की कोशिश का नतीजा है। जो ये उर्दू डिक्शनरी हमारे पास है, ये जो उर्दू डिक्शनरी हमारे पास है, ये इसका भी सहरा किन के हाथ जाता है? ये लिखी है अलहाज मौलवी फैरोजुद्दीन ने। लेकिन सबसे पहले उर्दू डिक्शनरी जिसने बनाई, वो बनाई किसने? मौलवी अब्दुल हक ने। इसको लगत बोलते हैं, लगत डिक्शनरी। ये इनकी कोशिश का नतीजा है। जेर नजर मजमून में उन्होंने अपनी पसंदीदा शख्सियत पर लिखा है, देखिए कम अज कम अल्फाज में अपने ममदूह की कैसी तस्वीर खींची है। ये जेर असर मजमून जो हमें हाली पढ़ना है, मजमून जो हाली हमें पढ़ना है, ये स्केच जो पढ़ना है, ये इसी ने लिखा है, मौलवी अब्दुल हक ने। क्योंकि ये बहुत मुतासिर थे हाली साहब से, ये बहुत मुतासिर थे। तो इसने जो लिखा है मजमून, वो लिखा है हाली पर, जो हम कल इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।